آج ہمارے پیارے دوست محب اور سرکار کریم علیہ السلام کے عاشق صادق اور ماشاء اللہ مدینہ شریف میں ابھی ساتھ تھے ہم بھائی غلام نبی بھی امجد تقریباً واسف سب مدینہ شریف میں اللہ کرے کہ سب مدینہ میں دوبارہ حرم شریف میں بیٹھنا نصیب آمین آمین آپ کی صحبت میں آپ انشاءاللہ تعالی اور ابھی غوث پاک کی دربار میں بھی جانا ہے انشاءاللہ. تو آج ماشاءاللہ حضرت صاحب میں نے عرض پہلے کیا کہ قبلہ فیض ملت ماشاءاللہ سائیں فیض مدریسی رحمۃ اللہ علیہ بڑی محبت کرتے تھے، سائیں کو پتہ ہے بہت محبت کرتے تھے اور آخری عمر میں بھی وہ میرے پاس کئی جمعے پڑھائے الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کی ہماری بھی بڑی رحمت تھی، مگر آج جو سائیں نے تقریر کی تو مجھے سائیں کی کچھ یادیں تازی ہو گئی. میں نے سائیں کو بڑا بڑا جلسے کرائے سن کے اندر بڑی بڑی جگہوں پہ یاد ہوگا آپ کو، بڑے بڑے ہزاروں پہ جمع ہوا الحمدللہ. وہ علماء بھی ربانی تھے، عامل عالم تھے اور عاشق تھے. وہ اکثر سائیں کے ساتھ سفر کرتا تھا تو دلال خیرات شریف کا گلف کر کے رکھتی تھی درود شریف. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے بعض علماء کی صحبت اور جو چلے گئے ہیں ان کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میلاد شریف کے موضوع پہ سائیں نے زبردست ماشاءاللہ سنایا، اور میں میلاد سے پہلے یہ صلاۃ الفاتح شریف 12 دفعہ پڑھاؤں گا. ایک دو بات بتاؤں گا پھر دعا کرتے ہیں، اس لیے کہ میں بھی تھکا ہوا ہوں اور مسلسل مہمان بھی ہیں. اس وجہ سے صلاۃ الفاتح شریف اہل مدینہ جو ہے مدینہ شریف کے جو بزرگ ہیں، امام شافعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل مدینہ کا عمل میرے لیے سنت ہے. جاگ رہے ہو؟ امام شافعی فرماتے ہیں. اور امام مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل مدینہ کا عمل میرے لیے حجت ہے. امام شافعی، امام مالک رضی اللہ عنہ اہل مدینہ جو اصل اہل مدینہ ہیں، آج بھی وہ سرکار کے عاشق ہیں. میلاد ہوتے رہے، محفلیں ہوتی رہیں، اور اتنا درود جو مدینہ شریف میں پڑھا جاتا ہے میں نہیں سمجھتا کہ دنیا میں کہاں اتنا درود پڑھا جاتا ہے. میں جمعے کے دن کئی محفلیں ہوتی ہیں، آپ بھی گئے ہوں گے ہمارے وہ سندھی کے بھائی کے پاس، تو وہاں میں حیران تھا، صرف دیکھ رہا تھا کہ میں نے کہا ہم نے اپنے دوستوں کی کیا تربیت کی، کچھ نہیں کی. ہم تو ایسے نعت سنتے ہیں، جلسہ سنتے ہیں، بس سبحان اللہ زور سے کرتے ہیں پھر چلے جاتے. حقیقی اہل مدینہ جو میلاد کرتے ہیں اس میں دلال الخیرات شریف مکمل پڑھتے ہیں. اتنی بڑی بات ہے. اور اتنے چھوٹے چھوٹے بچے میں دیکھتا تھا ان کو جیسے کہ یاد ہے دلال الخیرات شریف، ان کو جیسے حفظ ہے، وہ یاد پڑھ رہے تھے. تو یہ ان لوگوں نے، بزرگوں نے، وہ علوی مال کی رحمت اللہ علیہ ان کے گھر آتے تھے، تو ان بزرگوں نے تربیت کی اپنے دوستوں کی، ساتھیوں کی کہ میلاد شریف کس طرح ہم منائیں. جاگ رہے ہو؟ میلاد شریف جو ہے آپ اہل مدینہ جو مدینہ شریف کے لوگ، میں نے پہلے بتایا کہ امام شافعی رضی اللہ عنہ فرماتے اہل مدینہ کا جو عمل ہے وہ میرے لیے سنت ہے. کتنی بڑی بات. تو امام شافعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ مدینہ شریف کے جتنے بھی علماء مشائخ ہیں، جب میلاد شریفوں کے گھر ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ ختم قرآن کرتے ہیں. کس لیے کہ حضور علیہ السلام نے ایک حدیث پاک سرکار کی امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے، اور آپ مہربانی کریں وہ کتاب بھی مطالعہ کریں، ضرور یہ مطالعہ کریں. برکات آل رسول کے نام ترجمہ ہوا ہے، اور امام نبہانی کی کتاب ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے دوست تھے، اور سید احمد بخاری فرماتے تھے کہ امام نبہانی رحمۃ اللہ علیہ کو ہر رات حضور کی زیارت ہوتی. بلکہ مجھے احمد بخاری نے ایک بات بتائی، اور پورے مدینے میں یہ مشہور ہے کہ سائیں کے خلاف، امام یوسف بن اسماعیل نبہانی کے خلاف جو ہے نا کچھ لوگ تھے، تو انہوں نے سائیں کے خلاف فتویٰ لکھی. جاگ رہے ہو؟ تو جب کوئی مثلا کوئی مخالف کرے تو کوئی فکر کی بات نہ کیا کرو. تو یہ سرکار کے کتنے دشمن ہیں آج تک جو دنیا میں ہو رہا ہے، جو قادیانی ان کو اتنا پیسہ دے رہے ہیں، سب کچھ عیسائی
ہمارے پاس پاکستان میں عیسائی جھاڑو دیتے، ہماری سندھ میں وہ صفائی کرتے ہیں باتھ روم کے، مگر وہ عیسائی ان کی مدد نہیں کرتے ہیں اور حضور علیہ السلام کے دشمنوں کی مدد کرتے. تو یہ سارے دشمن سرکار کے جتنے بھی دشمن چاہے جتنی بھی دشمنی کریں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ٹھیک ہے، محبوب کے ذکر کا دماغ تو رب پاک نے اٹھا لیا. جتنے دشمن دشمنی کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں، ذکر چھپانے کی بات کرتے ہیں، کئی ممالکوں کے شان میں گستاخی کرتے ہیں، کئی عجیب باتیں کرتے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالی جس اپنے حبیب کریم علیہ السلام سے اتنی محبت کرتے ہیں. ابھی مجھے جو مفتی ابراہیم امین آئے تھے، مفتی ابراہیم امین یہاں آئے تھے، ہر روز اظہر شریف سے 1 گھنٹہ اس کی تقریر آتی ہے. اظہر شریف سے ہر روز، میں مدینہ پاک میں بھی دیکھتا تھا، ہر روز اظہر شریف سے. انہوں نے مجھے میلاد کے بارے میں ایک ویڈیو بھیجی، بابا جان کو، نانا کو انہوں نے مجھے دکھائی. تو وہاں جو مفتی، جو اظہر کے مفتی تھے، وہ صدر ہاؤس میں تقریر کر رہے تھے. تو وہ صدر، مصر کا صدر ہاتھ باندھ کے ایسے کھڑا تھا. جب تک مجھے بہت خوشی ہے، میں نے کہا کاش پاکستان میں بھی ایسا صدر ہو. اللہ کے دعا کریں پاکستان میں بھی ایسا کوئی ہمیں عاشق حضور کا. وہ سارے لوگ بیٹھے تھے، وزراء بیٹھے تھے، عام لوگ بیٹھے تھے، سارے معززین بیٹھے تھے. صدر جو ہے اس کے آگے ایسے، ویڈیو میرے پاس موجود ہے، ہاتھ باندھ کے کھڑا تھا. تو اس نے، مفتی نے ایک زبردست نقطہ، مفتی اعظم اظہر نقطہ بتایا. بولا کہ رب سائیں نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. فرمایا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو جبریل علیہ السلام آئے. اس نے، محبوب نے پوچھا کہ جبریل، رب سائیں نے میرا ذکر بلند کیا تو کتنا کیا ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ محبوب مجھے علم نہیں ہے، میں رب سے پوچھ کے آتا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جبریل تو محبوب کو فرما کہ اذا ذکرت ذکرت معی، اے محبوب میں نے اتنا تیرا ذکر بلند کیا ہے کہ جہاں بھی میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. مصر کے جتنے بھی علماء بیٹھے تھے، علماء وزراء، وہ تالیاں بجا رہے تھے، مگر ہم تالیاں نہیں بجاتے اس بات میں، ہم زور سے سبحان اللہ. سبحان اللہ. ابھی اس نے پھر دوسری مثال دی، مفتی اعظم نے دوسری مثال دی. بولا کہ دیکھو ہر سیکنڈ میں آزان ہوتی ہے. یہاں دیکھو ہر سیکنڈ میں آزان ہوتی ہے. ہم پاکستان میں تھوڑی دیر کے بعد پھر آگے ہر جو ہے نا وہ ہمارے اور کراچی میں بھی 2-3 منٹ کا فرق ہے، ٹھیک ہے. تو ہر سیکنڈ میں جو ہے نا وہ آزان ہوتی ہے. مکہ پاک وہ آخر جاتی ہے، مشرق سے مغرب تک آزان ہوتی ہے. ایک سیکنڈ بھی اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ بند نہیں ہوتا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ بند نہیں. اللہ پاک نے ذمہ اٹھایا ہے اس ذکر کا. تو کائنات ساری ایک طرف ہو جائے تو اس ذکر کو روک نہیں سکتی جس کا ذکر رب پاک نے اٹھایا. اللہ تعالی ہمیں سرکار کی محبت عطا فرمائے. تو ہمیں خصوصی میلاد شریف میں جو اہل مدینہ، ہمیشہ مدینہ شریف میں بات کر رہا تھا حضرت امام یوسف بن اسماعیل نبہانی کی، کہ ان کے خلاف کسی نے فتویٰ لکھی. صحیح احمد بخاری نے مجھے یہ بات بتائی، صحیح کی کتابیں بھی موجود ہیں. ایک آدمی نے فتویٰ لکھی کہ ایسا ہے، یہ بدعتی ہے، ایسا ہے. وہ فتویٰ حرم میں بانٹ رہے تھے عیسائی کے خلاف. ایک شخص تھا، اس نے کوئی پڑھی نہیں. مثلا حرم میں آج ابھی بھی ہم کوئی کتاب دیتے ہیں، درود شریف دیتے ہیں تو ہم کسی میں رکھ دیتے ہیں. تو اس نے وہ فتویٰ کسی میں رکھ دی، بس پڑھی نہیں، آ کے گھر میں وہ پناہ تھا رکھ دیا. وہ شخص ایسا تھا جس کو ہر رات حضور کی زیارت ہوتی تھی. اس کی زیارت بند ہو گئی، 1 رات 2 رات 3 رات. تو وہ روتا ہوا، جس کو اتنی انعام مہربانی ہوتی ہو، بہت پریشان ہوا، روتا ہوا اپنے شیخ کے پاس مدینہ شریف آیا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عرض کر مجھ سے کون سی خطا ہوئی کہ یہ عنایت مجھ سے ختم ہو گئی. تو وہ اس کے مرشد نے جب مراقبہ کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے عاشق امام نبہانی کے خلاف جس نے فتویٰ لکھی ہے وہ اس کے گھر میں موجود ہے، تو میں کیسے اس کو زیارت کراؤں. اللہ. یہاں ایک نقطہ میرے ذہن میں آیا. جب امام نبہانی رحمت اللہ علیہ جو اعلیٰ حضرت کے ہم اثر بھی تھے، دوست بھی تھے، تو ان کی بڑی کچہریاں بھی آتی ہیں، اپنی جو صحبت کی ذکر بھی آتے ہیں کتابوں کے اندر. تو آپ اندازہ لگائیں جب ایک ولی کا دشمن حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو زیارت نہیں کراتا، جو حضور کا ہی دشمن ہو، اللہ حضور کی آل کا دشمن ہو،
حسنین کا دشمن ہو، اما سائن کا دشمن ہو، سیدنا صدیق اکبر کا ہو، سیدنا فاروق یا کسی بھی صحابی، تو آپ اندازہ لگائیں یہ سب سے بڑی بدبختی مولانا روم فرماتے ہیں کس طرح پتہ پڑے کہ خدا اس سے ناراض ہے. آپ دیکھو کہ یہ اللہ کے کسی دوست سے بغض رکھتا ہو، سمجھ جاؤ کہ یہ اللہ کا دشمن ہے. تو اللہ کا فضل ہے، کرم ہے کہ ہم سرکار سے محبت کرتے ہیں اور ہمارے گھر، ہماری محفلیں، ہمارے گھر ہمیشہ ذکر مصطفیٰ اور اللہ کے ذکر سے آباد ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ امام نبہانی نے لکھا ہے حدیث پاک کہ اپنے اولاد کو 3 چیزیں سکھا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. سرکار نے فرمایا اپنے اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ. جاگ رہے ہو؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ زور سے نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر. درود پڑھیں تو آگے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم یا سلام. حضور، یہ کس کی حدیث ہے؟ جاگ رہے ہو؟ جی سبحان اللہ. حضور کا فرمان ہے، میلاد والے کا فرمان ہے. سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا اپنے اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ. کتنی چیزیں؟ 3. سرکار نے فرمایا اپنے نبی کی محبت. حضور علیہ السلام نے فرمایا میری محبت. تو ابھی ضروری ہے کہ ہر امتی اپنے اولاد کو سرکار کریم علیہ السلام کی محبت سکھائے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا دوسرا کیا کہ میرے اہل بیت کی محبت. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جان رہے ہو؟ سبحان اللہ. یہ امام نبہانی نے لکھا ہے اعلیٰ حضرت کے جو دوست ہیں، جس طرح ہم یہاں بر صغیرہ میں اعلیٰ حضرت کو مانتے ہیں، اس طرح عرب دنیا میں یمن ہو، چاہے مدینہ شریف ہو، چاہے مصر ہو، چاہے شام ہو، جس طرح ہم اعلیٰ حضرت کو مانتے ہیں، اس طرح عرب دنیا میں امام نبہانی کو مانا جاتا ہے. سبحان اللہ. اتنے عاشق تھے، اتنے حضوری تھے. اس نے یہ حدیث نقل کیا کہ سرکار کا فرمان ہے کہ قرآن سکھا، میری محبت سکھاؤ، اہل بیت کی، میرے آل کی محبت سکھاؤ. تیسرا حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنے اولاد کو قرآن کی محبت سکھاؤ. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، قرآن کی محبت کریں گے تو قرآن پڑھیں گے. اور صرف قرآن پڑھنا نہیں ہے ایسا کہ ہم بس قرآن پڑھتے ہیں، ہم جو قرآن کو بس اس کپڑے میں رکھ دیتے ہیں. قرآن کو پڑھو اور اس کی تفسیر بھی پڑھو کہ قرآن ہمیں کیا کہتا ہے. ہر روز عادت بنا دو کہ ایک قرآن کی آیت پڑھیں اور اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہمارے پاس موجود ہے وہ پڑھیں. کنز الایمان پیر کرم شاہ ازہری، میں بڑی ان سے محبت کرتا ہوں. چاہے لوگ ان سے محبت، جو کچھ ہمارے لوگ ہیں جو تھوڑی تھوڑی بات پہ، جو حضور کی حدیث ہے کہ مومن، سرکار کی حدیث ہے، مومن ہمیشہ خیر دیکھتا ہے، شر نہیں دیکھتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور کی حدیث ہے مومن ہمیشہ خیر دیکھتا، شر نہیں دیکھتا ہے. کہ اس میں خیر کتنا وہ دیکھتا ہے، شر نہیں دیکھتا ہے، شر کی طرف اس کا خیال ہی نہیں ہوتا ہے. تو حبیب صاحب کا بھی ہم پہ، پاکستانیوں پہ احسان ہے جس نے کتاب لکھی ضیاء النبی. پورے پاکستان میں سیرت کی کتاب کسی نے بھی ایسی کتاب نہیں لکھی ہے. اگر آپ چاہتے ہو کہ ہم حضور کے عشق میں مست ہو جائیں تو پیر صاحب کی ضیاء النبی پڑھیں. سبحان اللہ. ضیاء النبی پڑھیں. عجب، اتنی عشق سے بھری ہوئی، اتنے عجیب صحابہ کرام کی جو حضور علیہ السلام کے واقعات ہیں. ایک واقعہ میں صرف سناتا ہوں. آج ہی میں پڑھ رہا تھا کہ حضور علیہ السلام جب ہجرت کر کے مسجد قباء سے مدینہ، اپنے مدینہ شریف آ رہے تھے تو اس راستے میں سارے قبیلے حضور کے آگے آ گئے. سارے قبیلے جتنے بھی، بولا کہ محبوب ہمارے گھر آؤ، ہمارا گھر تیار ہے، ہم جنگجو بھی ہیں اور ہمارے پاس ہتھیار بھی ہیں، ہمیں لڑنا بھی آتا ہے. اب جب تک ہماری جان میں جان آپ کے ساتھ دیں گے مگر آپ ہمارے پاس رکیں، ہمارے مہمان بنے. حضور نے فرمایا میری سواری کا راستہ چھوڑ دو، یہ اللہ کی طرف سے معمور ہے. سبحان اللہ. سواری روکے گی امام مصطفیٰ رکے گا صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں میں رکوں گا. ابھی یہاں جو لوگ حضور علیہ السلام کے علم پہ اعتراض کرتے ہیں تو محبوب کو خود سرکار فرماتے ہیں مجھے یہ حکم ہوا نہیں. سرکار نے فرمایا میری سواری جہاں رکے گی. اس سے ثابت ہوا کہ جس سواری پہ، جانور پہ جو بے عقل ہے اس پہ میرا حبیب بیٹھ جائے تو رب اس کو بھی علم دے دیتا ہے کہ مصطفیٰ کو کہاں روکنا ہے. سبحان اللہ. محبوب کا خط کس جگہ پہ پڑا ہے، سبحان اللہ. کو کس جگہ پہ آرام کرنا ہے. سبحان اللہ. یہ جب سرکار جانور پہ بیٹھے تو اس کے علم کا عالم یہ ہے تو مصطفیٰ کے علم کا عالم کیا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ اکبر. دور سے سبحان اللہ. سبحان اللہ.
ہمارے سندھی کے شاعر ہیں غلام نبی محضر، ہمیشہ مجھے جو ہے وہ آج بہت تھکاوٹ تھی، مجھے جانا بھی تھا اندرون سندھ بہت دور، مگر غلام نبی نے بولا کہ اماں ہمیشہ آپ کو کہتی تھی کہ غلام نبی محضر کا بدائی کا کلام سناؤ، تو میں اس لیے خصوصی اس کو میں نے اماں بنایا ہوا تھا۔ تو یہ نسبت بھی بڑے کام کی، اس لیے کہ حضور نے ہمیں نسبتیں سکھائی۔ سیدہ اماں عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہے کہ ہمارے گھر میں اگر بکری کا بچہ بھی ذبح ہوتا گھر میں تو سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کا گوشت اماں سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی سہیلیوں کی طرف بھیجتے تھے۔ سبحان اللہ، اماں کی سہیلیوں کے، اب کتنی بڑی بات ہے، اصل اگر اس پہ فکر کریں تو بہت بڑی بات ہے کہ سرکار نے ہمیں اماں سائن کی سہیلیوں کی نسبت بھی سمجھائی۔ ایک دفعہ اماں خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی بہن حالہ وہ آئی، اتفاق سے کچھ آواز جو ہے نا ملتے ہوتے ہیں آواز، تو ان کا آواز اماں خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ سے ملتا تھا۔ جب اماں آئی تو سرکار نے علیک علیک کیا اور باہر نکلے، سرکار نے فرمایا کہ آپ کے آواز نے مجھے آج سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی یاد تازہ سبحان اللہ، ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے یہ نسبتیں ہمیں محبوب نے سکھائی ہے کہ اماں دائی حلیمہ جب آئی حضور کی دربار میں صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک ضعیف العمر لاٹھی ہاتھ میں تھی اور اس وقت کھچر پہ آئی، بیٹی ساتھ تھی، تو حضور نے جب دیکھا تو اماں اماں اماں، سرکار صحابہ کرام کے جھرمٹ سے اٹھے اور اماں کو بٹھایا، کھڑے ہو کر اپنی چادر بچھائی۔ صحابہ کرام حیران تھے، عرض کیا آقا یہ کون ضعیف العمر بڈھی عورت ہے جس کے لیے آپ کھڑے ہو گئے، اب آپ نے اپنی چادر بچھا دی؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا او میرے یار، او میرے صحابہ کرام، آپ کو پتہ نہیں ہے یہ میری دائی حلیمہ ہے جس کے پاس میں نے 2 سال گزارے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ میری اماں ہے، محبوب نے دائی بھی نہیں فرمایا، فرمایا یہ میری اماں ہے۔ یہ سرکار نے ہمیں نسبتیں سمجھائی۔ کاش اللہ ہمیں، جو بڑا بھائی ہوتا ہے وہ بھی والد کے مثل ہوتا ہے، اور حضور نے فرمایا جو آپ کی ماں کی بہن ہے وہ آپ کی ماں کے مثل ہے۔ اور سرکار نے اپنے چاچا عباس کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عباس کو فرمایا کہ اے چاچا عباس، اللہ حکم میں سر کا کلام پڑھوں پھر حدیث سناتا ہوں۔ مان تو چایا تموت سو چاندی زر ہوجے تو گھرا تو کھان تجھے در اگیاں مجھو گھر ہوجے۔ سبحان اللہ، سندھی والے سمجھتے نہیں ہیں پھر بھی سبحان اللہ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، حضور کی نعت ہے نا، اور قربان جاؤں میرے آقا کی ذات پہ کہ حضور کی نعت سندھی میں بھی پشتوں میں ابھی حرم میں تھا تو جا رہا تھا تو ایک پٹھان پشتوں میں پڑھ رہے تھے، 4-5 مل کے نعت پڑھ رہے تھے، تو میں نے کہا سبحان اللہ، یہ سرکار کی شان ہے کہ ہر امتی کی زبانیں بھی جانتے ہیں، بلکہ محبوب کا یہ آزاد تھا، آزاد۔ ساری سیرت والوں نے لکھا ہے کہ جب حضور علیہ السلام کسی بھی ملک مثلا کسی زبان میں اپنا قاصد بھیجتے تھے تو سرکار کریم علیہ السلام ان کے لیے جب خط لکھتے تھے، وہ صحابی رضی اللہ عنہ جو سرکار کا قاصد جاتا تھا جس سندھی مثلا بلوچی پشتو جہاں بھی جو ترکی فارسی جس زبان میں خط لکھتا تھا تو رات کو حضور کی یہ معجزہ ہوتا تھا کہ آقا کریم علیہ السلام اس قاصد کو وہ زبان آ جاتی تھی۔ سبحان اللہ، سرکار کریم علیہ السلام، ایسے تو ہزاروں واقعات ہیں کہ حضور علیہ السلام نے جانوروں سے کس طرح کلام کرتے تھے سرکار۔ تو غلام نبی محضر آپ نے نہیں سمجھا ہوگا، وہ کہتا ہے کہ میں یا رسول اللہ میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے پاس سونا بھی ہو چاندی بھی ہو، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا گھر جو ہے وہ آپ کے روز اطہر کے سامنے ہو۔ اللہ، سبحان اللہ، ابھی ہم غلام نبی بھائی ہم جو ادھر دیکھتے تھے تو ان کا جو گھر تھا مدینے میں کمرہ میں بھی ادھر محفل کرتے تھے، وہ جب کھڑکی کھولتے تھے تو سامنے گنبد خزرہ ہوتا۔ سبحان اللہ، میں غلام نبی بھائی کو کہتا تھا کہ ہم وہاں میلاد کرتے ہیں تو گنبد خزرہ کے تصور میں کرتے ہیں۔ میں آپ کو مدینہ شریف میں ایک آپ کو بات بتاتا ہوں، پھر آپ کو قدر ہوگا مدینے کی گھڑی کیسے آسان۔ ہمارے سندھی میں ایک بزرگ کہتے ہیں مدینے پاک میں گھڑیوں گزارن خوش نصیبیاں گھڑی نیڑن کے نیلن دے نہارن خوش نصیبیاں۔
مبارک کہتے ہیں کہ مدینہ پاک میں جو گھڑیاں گزرے خوش قسمتی ہے، خوش نصیبی ہے، اور گنبد خضرا کی طرف آ کے اٹھا کے دیکھنا یہ بھی خوش قسمتی ہے۔ میں آپ کو تھوڑا قدر ہو جائے گا کہ مدینے میں گھڑیاں کتنی قیمتی ہیں۔ آپ سب اگر رات کو ہم سوئیں اور رات کو خواب میں گنبد خضرا دیکھیں، اللہ اللہ سامنے کرسی والے بھی دیکھیں، گنبد خضرا خواب میں دیکھیں، وہ صبح ہمارا کتنا عظیم ہوگا۔ گھر والوں کو بتائیں گے، دوستوں کو بتائیں گے، بھائی رات میں مدینے میں تھا، گنبد خضرا دیکھا خواب میں، یہ میری عید ہو گئی، میں صبح کو اٹھا تو اتنی خوشی تھی، میں نے گنبد خضرا دیکھا۔ جب خواب میں دیکھا تو یہ عالم تھا، اگر وہاں جب پہنچ جائیں آنکھوں سے دیکھیں پھر کتنی خوشی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ زیادہ تر سندھی بیٹھے ہیں، وہ آئیں بھی لاڑکانے کے، تو بزرگ بھی ادھر کا مل کے پڑھے۔ مان تو چایا دمو اٹھ سون چاندی زر ہوجے، تو گھرا تو کان تُوئی جے در جو گھر ہوجے، کوپ چمدو حل مدینے ایک دم ہا کبھی، کوپ چمدو حل مدینے ایک دم ہا کبھی، جے ملے جگہ مدینے میں تو سندھڑی چھا کبھی۔ سبحان اللہ۔ بچڑن سود من، سب پڑھو، ماں بچڑن سود من، ماں بچڑن سود من، مولے تو آدر ہوجے، تو گھرا تو کھا تُوئی جے در اگیا مجھو گھر ہوجے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مجھے عزیز دوستوں، بس آخری بات، اس کے بعد 12 دفعہ صلاۃ الفاتحہ پڑھیں گے، پھر انشاءاللہ آئندہ انشاءاللہ میلاد کا پھر ذکر انشاءاللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آقا کریم علیہ السلام جب آئے تو سارے مدینے کے لوگ، سرکار نے فرمایا جب یہ میری سواری اللہ کی طرف سے معمور ہے تو سارے صحابہ پھر کہاں متوجہ ہو گئے؟ سواری کی طرف، مدینے کے لوگ سارے، عورتیں مرد۔ اور تھوڑا تصور کرے کہ محبوب سواری پہ ہو، اور اکثر سرکار کریم علیہ السلام عید پہ، جمعے پہ اکثر، اور حجۃ الوداع پہ، اور جس دن حضور علیہ السلام مکہ شریف میں داخل ہوئے تھے تو حضور کو کالا امامہ باندھا۔ لگ رہے ہو؟ سبحان اللہ۔ کالا امامہ تھا۔ ابھی کالے کا اگر تر بھی ہو نا، تھوڑا تل کارا، وہ بھی حسین کو کتنا خوبصورت لگتا ہے، مگر جہاں سرکار کا حسن ہو، اللہ اکبر، کیسا منظر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ جہاں ایک عاشق نے بولا ہے، بندے کے فدا ہے ہر کوئی، دیدار کا بندے کے فدا ہے ہر کوئی، دیدار کا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا۔ تھوڑا تصور تو کریں، حدیث تو ہم پڑھتے ہیں مگر تصور تو کریں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس دن آقا کریم علیہ السلام مدینے میں داخل ہوئے وہ دن ہر چیز مدینے کی روشن ہو۔ سبحان اللہ۔ انس بن مالک فرماتے ہیں ہر چیز، فرماتے ہیں کہ جیسے کہ دیواریں بھی روشنی ان میں نظر آ رہی تھی۔ روشن منور شہر، روشن شہر نہیں ہے، اگر روشن شہر پوری کائنات میں ہے تو مدینۃ المنورہ ہے۔ سبحان اللہ۔ جاگ رہے ہو؟ سبحان اللہ۔ پوری کائنات میں اگر روشن شہر ہے تو مدینۃ المنورہ ہے۔ تو سرکار جب مدینے میں آئے ہوگے، ایک یہودی کا واقعہ شیخ عبدالحق نے لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام جب ہجرت کر کے آ رہے تھے
تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہر روز انتظار کرتے تھے. جہاں سیدنا صدیق اکبر نے پیغام بھیجا تھا تو ہر روز وقت مقرر پہ ایک اوپر مقام پہ چڑھ کے انتظار کرتے تھے کہ سرکار آ رہے ہیں سرکار آ رہے ہیں. ایک دن بھی نہیں, دوسرے دن وہ پھر چلے جاتے تھے جب گرمی ہوتی تھی. تو ایک دن ایک یہودی بھی مسلمانوں کے ساتھ تھا, اس لیے کہ یہودی مدینے میں بیٹھے ہی سرکار کے انتظار میں تھے. اللہ. بعد میں وہ حسد کی وجہ سے انہوں نے حضور کا انکار کیا, ورنہ اللہ سے قرآن میں فرماتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناہم. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, یہ اہل کتاب جو ہیں یہود اور نصارہ آپ کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو. سبحان اللہ. بیٹے کو محمد علی غلام نبی ہم اپنے بیٹوں کو کس طرح پہچانیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب ایسا نہیں کہ پہچانتے نہیں. اس سے ثابت ہوا کہ یہ پہچاننا ضروری نہیں ہے, اللہ کا فضل ہوتا ہے تب سرکار کی ذات کی سمجھ آتی. سبحان اللہ. چاہے وہ تو دیکھ رہے تھے نا, ہم تو پڑھتے ہیں, وہ دیکھ رہے تھے مگر سرکار کے دشمن تھے. محبوب کی مجلس میں منافق, اور قرآن میں سورہ منافقون میں رات پڑھ رہا تھا کہ اللہ سے نے فرمایا یہ منافق جو ہے نا, اور منافق کی اللہ نے قرآن میں ایک علامت بتائی. جی جاگ رہے ہو؟ قرآن میں رب نے اس میں منافقوں کی علامت کیا رب سے نے فرمایا کہ قرآن میں رب سے فرماتا ہے منافق وہ ہوتے ہیں جو اللہ کا ذکر قلیل کرتے. اللہ. منافق جی جی. ابھی ثابت ہوا کہ ہمیں اگر غوث پاک دیکھو, سائیں رودے دھنی دیکھو, سلطان باہو دیکھو, چاہے اعلیٰ حضرت دیکھو, سائیں بھٹائی سائیں دیکھو, جتنے بھی اللہ کے ولی گزرے ہیں انہوں نے ساری زندگی ہم سنیوں کو صرف یہ زبان کا ذکر نہیں دیا, ہمیں قلبی ذکر بھی دیا. سائیں رودے دھنی سائیں محمود فرماتے, میں ایک دفعہ سائیں کو اردو میں زور میں دبا رہا تھا, ایسے ہم سندھی میں کہتے ہیں زور دے رہے تھے, سفر کرتے تھے سائیں. تو سائیں محمود فرماتے ہیں اچانک سائیں رودے دھنی رحمت اللہ علیہ کے قلب پہ جب میرا ہاتھ لگا تو ادھر سے آواز آ رہی تھی اللہ اللہ. سبحان اللہ. کیا شان ہے. تو پیچھے رودے دھنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ زبان سے ذکر کرو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ, جب تھک جائے تو پھر متوجہ ہو جاؤ دل کے طرف, جب دل تھک جائے پھر زبان سے. تو از خود اللہ تعالیٰ 24,000 دفعہ, سائنس دانوں نے بھی لکھا ہے, بھٹائی سائیں رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمت اللہ علیہ جو ایک انگریز نے بھی پی ایچ ڈی کی بھٹائی سائیں بھی, مگر میں حیران ہوں ہمیں کراچی والوں کو بھی پتہ نہیں کہ بھٹائی کی شان کیا ہے. بھٹائی سائیں کا ایک بیت ہے, شعر ہے, بھٹائی سائیں فرماتے ہیں من منیوں تن تسبیح دل تبور و جن. اما چودین بھٹائی تے شعر. ابھی آپ نے تو اس کو سمجھے گا نہیں, میں تھوڑا اردو ترجمہ کروں. شاہ عبداللطیف بھٹائی فرماتے ہیں من منیوں تن تسبیح دل دبور و جن, تدوت نجے طلب جو وحدت سر وجن, وحدہ لا شریک لہو ایو راگ رگن, سے سکا مرسہن نند عبادت ان جی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس شعر کا ضروری ہے کہ ترجمہ سمجھو. شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ تنبورہ اٹھا دے, تنبورہ, ٹھیک ہے. یہ اکثر نقشبندی سلسلے کے اندر بھی ایسا ہے کہ آپ جو ہے نا جب ذکر کریں نقشبندی سلسلے کا, سب نہیں کچھ کا ایسا ہے کہ وہ ذکر کرتے تو بڑی ایک تسبیح رکھتے, بہت وہ ٹڑک ٹڑک زور سے ٹڑک, اس لیے کہ وہ دل میں جیسے تھک تھک ہو تو آپ دل میں کہیں کہ وہ بھی اللہ کر رہی ہے, اللہ اس طرح. اور سائیں محمود رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھ پہ اتنا عشق الہی کا جذبہ رہا, اتنا رہا. سائیں فرماتے کہ لوگ بندوق کو شکار کرتے تھے رات کو, تو جب تھکا کرتے تھے اس وقت بھی مجھ پہ حال طاری ہو جاتا تھا. اللہ شریف سائیں محمود کے تو یہ تھا اللہ کے. تو بھٹائی سے فرماتے کہ من منیوں, میرا دل جو ہے وہ من کا ہے, دل من منیوں تن تسبیح, تن جو ہے جسم یہ میری تسبیح ہے. من منیوں تن تسبیح دل دمبور و جن, دمبورو نا وہ دمبورو آواز کرتا ہے تھڑوں تھڑوں, تو وہ اصل میں اس کا بزرگ اپنے قلب کو متوجہ کرے ہو کرتے تھے. تو من منیوں تن تسبیح دل دمبور و
جن تندوں تن جے طلب جو مانا جتنے تندوں نس جو رگے ہیں فرماتے جتنے دل جو ہے وہ 360 صحیح روز دنی فرماتے 360 بڑی جو رگیں ان کو خون پہنچاتی ہے دل. جب دل خون پہنچاتی ہے اس کے اندر جب اللہ ہو کی طرف لگتی ہے تو وہ جب ہو کرتی رہتی ہے تو ہر نس کے اندر ہر رگ کے اندر اللہ ہو کا ذکر جاری ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. لوگ کہتے ہیں ایسے کیسے ہوگا؟ بھائی بات سنو. حضرت مولانا روم نے لکھا ہے درود شریف پڑھیں تو اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. یا سلام. دوسرے مرتبہ بھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. یا سلام. میں ایک چھوٹا سا مثال دے کے ایک بات بتاؤں گا کہ بھائی لوگ کہتے ہیں یہ کیسے اللہ اللہ دل کرتی ہے. اور لوگ ابھی سلطان باہو فرماتے ہیں, سائیں نے بھی شعر پڑھا نا سلطان باہو کا, اللہ فالا چمے دیوتی مرشد من میرے بچ لائی اندر مشک مچایا جان فلن پر آئی بس. باقی جو حدیث میں نے بولا سرکار جو آ رہے تھے اس میں حضور کی محبت کا ذکر ہے. انشاءاللہ ایک دو دن میں دوسری جگہ پہ میلاد ہوگا وہاں سناؤں گا. ابھی صرف اس شعر کی تشریح کرتا ہوں اس لیے کہ میں خود بھی تھک گیا ہوں اور بڈھا بھی ہوں اور مجھے ابھی میر بخاص بھی جانا ہے. تو بس اس شعر کی تشریح کرتا ہوں. سلطان باہو فرماتے ہیں مرشد من میرے وچ مرشد میرے وچ لائی ہوں. مرشد نے مجھے کیا بولا؟ بوٹی لگائی. مثلا ہم جو زمین پہ فصل لگاتے ہیں تو مرشد ایسا ہو جو فصل خدا کے ذکر پہ لگا. سبحان اللہ. آج دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں حقیقی جو ہے نا کاملین کی صحبت نصیب کریں. ہمارے مرشد کریم پیر سے روزے دھنی رضی اللہ عنہ کا میں ایک بات سناتا ہوں, کتنی بڑی بات ہے. سائیں کو ایک خلیفے نے بولا کہ سائیں فلاں آدمی نے پیر نے آپ کے بارے میں ایسا ایسا بولا. جان رہے ہو اللہ اللہ. پیر سے روزے دھنی ناراض ہوتے کہ بھائی یہ اس نے کیوں بولا, ایسا بولا, یہ ایسا ایسا شیطان نہیں. سائیں نے اب اندازہ لگائیں کاش ایسے مرشد ہو. سائیں نے فرمایا کہ خلیفہ وہ جو بزرگ جس نے میرے بارے میں بولا وہ تو ابھی نہیں ہے. آپ نے وہ بات جو ابھی تو آپ نے مجھے بولی, اللہ اللہ, آپ نے مجھے ایسا بولا, آپ کو حیا نہیں آئی. تو سارے خلیفے سن رہے تھے. کیا آئندہ ہوگا کسی کو جرت جو آ کے وہ بات کرے کہ سائیں فلاں نے. اس سے سائیں نے ہمیں سبق دیا کہ برائی کی جو بھی بات ہو اس کو دفن کر دو. ٹھیک ہے, اس کو دفن کر دو, آگے اس کا ذکر ہی نہ کرو. سرکار کریم علیہ السلام خود فرماتے تھے یہ ہمارے لیے سائیں اللہ والوں کا سبق تو حضور کی زندگی سے حسنہ سے. تو محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی صحابی کا عیب مجھے نہ بتاؤ مجھے. حالانکہ حضور تو گواہ ہیں, سر قیامت تک ہری اس امت کا اعمال دیکھ رہے ہیں, مگر محبوب نے فرمایا کہ مجھے نہ بتاؤ اللہ کے کسی بندے کا, آپ کے بھائی کا عیب مجھے نہ بتاؤ. تو کاش اللہ ہمیں بھی سرکار کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تو سلطان باہو فرماتے ہیں مرشد نے میرے سینے میں بوٹی لگائی. کیا لگائی؟ سبحان اللہ. یہ میں شاہ عبد الکریم بلوڑی والے کا رات ایک ملفوظات پڑھ رہا تھا. شاہ عبد الکریم بھٹائی سائیں کے تر دادا, دادے کے بھی دادا. وہ بزرگ لکھتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کی, وہ ابن عربی کے ابن عربی کے اور دوسرے بزرگ جو ہے نا وحدت الوجود وحدت الشہود جو اولیاء ہیں ان کا تھوڑا طریقہ مختلف ہے. تو وہ بزرگ لکھتا ہے ابن عربی کے پیروکار ہے. وہ لکھتا ہے کہ دیکھو ایک آم کا جو ہے نا آم کھا کے وہ کوئلہ بناتے ہیں. تو بولا وہ زمین میں رکھتے ہیں, اس سے جو درخت بنتا ہے, پھر ایسے ہزاروں بنتے ہیں. مگر بعد میں آپ دیکھو کہ وہ جو اصل وہ جو اس کا
بیج ہے آم کا، وہ بعد میں اس کا نشان ہی نہیں ہوتا، کہاں چلا جاتا ہے، نکل آتا ہے، اس سے ہزاروں ایسے کوئی نہیں نکلتے. تو کہتا ہے کہ کائنات پوری جو ہے وہ مالک رب ہے، اصل تو ان سے ہے، ان کی وجہ سے رب نے اس جہان کو پیدا کیا ہے، جو ساری کائنات کی اصل میرا رب ہے. ایسا مثال دیا کہ میں تو حیران ہو گیا. اللہ والوں کا علم بھی وہ ان کا اپنا ہوتا ہے. تو میرے عزیز دوستو، سلطان باہو فرماتا مرشد وہ ہو جو آپ کے قلب میں خدا کا ذکر کا رنگ لگا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا بھائی، اللہ سے غافل ہو، اگر ہم کتنے امامے کتنے ٹوپی، مگر ہمارا قلب ویران ہو. سائیں احمد بخاری فرماتے اگر قلب خربان ہو تو پھر عبادت کا کوئی فائدہ نہیں. حضور کی حدیث ہے، اگر انسان کے جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے وہ صحیح ہے تو پورا جسم صحیح ہے، اگر وہ خراب ہے تو پورا جسم خراب. وہ دل ہے تو، اور دوسرا زبان ہے. تو میرے عزیز دوستو، سرکار نے فرمایا آپ مجھے زبان اور شرم گاہ کی جو ہے حفاظت، جو ہے ذمہ دے، میں رسول اللہ آپ کو جنت کا ذمہ دیتا ہوں. سبحان اللہ. زبان اور شرم کا کتنی بڑی بات. تو میرے عزیز دوستو، سلطان باہو فرماتے جب مرشد من میرے وچ لائی ہو، آگے فرماتے کہ یہ بوٹی جب فنوں پہ آئی، پک گئی، وہ درخت لگایا، جب ابھی مرید پہ ہے کہ وہ کتنا اس کو پانی دیتا ہے، کتنے اس کی جو وہ آگے کرتا ہے، اللہ کا ذکر کتنا کرتا ہے، جب وہ فنوں پہ آئی تو وہ پھر خوشبو چھوڑتی ہے. جاگ رہے ہو؟ سبحان اللہ. چبیری بوٹی مرشد من میرے لائی سبحان اللہ. سلطان باہو فرماتا ہے چمبیدی نا خوشبو آتی ہے، رات کو دور سے خوشبو آتی ہے. اگر اللہ کا ذکر ہے. پیر سے روزے دھنی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک فقیر آیا، تو وہ فقیر جب سائیں سے ملا تو سائیں محمود نے فرمایا سائیں یہ فقیر ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے. تو سائیں روزے دھنی نے فرمایا رضی اللہ عنہ، سائیں نے فرمایا فقیر اس کے تعارف کرانے کی ضرورت ہی نہیں، ذاکرن کے چہرے ہی بتا دے. سبحان اللہ. بوٹی اندر مشک مچایا جان بلند آئی سبحان اللہ. فرماتے وہ جب پک جائے ویسے ہی جو ہے نا چمبیلی اور خوشبو چھوڑتی ہے، مگر جب اس کی پھول آ جائیں تو پھر اور زیادہ خوشبو آتی ہے. تو سلطان باہو فرماتا جب مرید وہ اللہ کے ذکر کو کثرت سے کرتا، سوتے چلتے پھرتے ہر وقت خیال کرتا ہے، جب اسم ذات پک جاتا ہے نا، اسم ذات وہ پک جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے اسم کی خوشبو آتی ہے، پھر ان سے دوسروں کو بھی اللہ کی طرف ذکر کی توفیق ملتی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ذکر کی گھڑیاں، یہ لمحات اور حضور کے ذکر قبول فرمائے. اور میلاد کے بارے میں ضروری ہے کہ ایک میں میلاد کی بات بتاؤں. میلاد کے بارے میں سب بزرگوں نے لکھا ہے. ہمارے مرشد کریم امام العارفین پیر سائیں سید محمد راشد روزے دھنی، ان کی میں آپ بات بتاؤں گا، جس کے 1200 خلیفے ولی ہیں. جب سائیں 12ویں کا میلاد کرتے تھے تو پیر سائیں سید محمد راشد روزے دھنی رضی اللہ عنہ کے حاویلی تھے. ہر خلیفہ سائیں آج بھی پیر صاحب جو اوپر کھڑے ہو کر زیارت کراتے ہیں تو یہ سائیں کی جو پیر سے روزے تھے اتنی خلق آتی تھی، بھج سے، کچھ سے، افغانستان سے لاکھوں لوگ آتے تھے. تو اس وقت اسپیکر نہیں تھا، یہ کیمرہ نہیں تھے، تو سائیں اوپر چڑھ جاتے تھے، سب کو زیارت کراتے تھے. تو سائیں محمود لکھتے ہیں کہ کئی لاکھ لوگ ہوتے تھے. سائیں کو آخری عمر میں دے کے کئی لوگ مر بھی جاتے تھے. ایسی کیفیت تھی. حضور کے غلام کی شان یہ غوث پاک کے ایک فقیر کی شان ہے تو غوث الورا کی کیا ہوگی. اس سے اندازہ لگائے کہ مصطفیٰ کریم جب مدینے آ رہے ہوں گے، حضور سواری پہ ہوں گے، صحابہ ساتھ ہوں گے، اور مدینے والے طلع البدر علینا پڑھ رہے ہوں گے. تھوڑا تصور تو کریں کہ مدینہ کیسا لگتا ہوگا. آج اتنا پیارا مدینہ لگتا ہے. اس وقت بنی نجار حضور کے نانان کے تھے. اردو میں کیا کہتے ہیں ننان کا، ہم کہتے ہیں ننیال. تو وہ سارے بنو نجار کی عورتیں جو ہے وہ جب پڑھ رہی تھی طلع البدر علینا طلع البدر علینا من ثنیہ
وداعي وجب شكر علينا مدى لله داعي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك دور سے سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ جاگ رہے ہو سبحان اللہ ایک مدینے میں اس دفعہ میں گیا تو ایک آدمی نے مجھ سے سوال کیا، بولا صحیح میں ہمیشہ آپ کی ویڈیو دیکھتا ہوں، اس میں آپ کہتے جاگ رہے ہو، کیا لوگ سوئے ہوتے ہیں؟ میں نے کہا ایسا نہیں ہے، ہمارے پاس رمضان شریف میں اعتکاف ہوتا ہے تو رات کو پورے فقیر جاگتے ہیں تو ان کو جگانے کے لیے میرا بھی تکیہ کلام ہو گیا۔ تو اصل میں میرے عزیز دوستو، سائیں روزے دھنی اتنے بڑے ولی لوگ دیکھنے کے لیے حیران ہوتے تھے۔ سائیں نے لکھا ہے خود ملفوظہ شریف میں کہ ایک قدم اٹھانے کی دیر میں محمد راشد بندے کو رب سے ملا دیتا ہے۔ اللہ اکبر یہاں تھوڑا تصور کریں غوث پاک کی طرف، تو غوث پاک یہ غلام کی شان ہے، آقا کی کیا ہوگی؟ پھر آگے تھوڑا جائیں، آگے جائیں، آگے جائیں، مولا علی جو سارے مرشدوں کے پیر ہیں ان کا شان کیا ہوگا؟ سبحان اللہ آگے جائیں جو سارے رسولوں کے سردار ہیں ان کا شان کیا ہوگا؟ سبحان اللہ محبوب کی نظر کا عالم کیا ہوگا؟ آج بھی گنبد خضرا سے یہ غلام نبی کا گھر دور نہیں ہے۔ خدا کی قسم واہ ہے، واہ ہمارے فدائی سعید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ اکبر، فدائی سعید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جوڑے جوڑ جہان جی جدے جوڑیائی خامد خاص خلقے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلبوت کریمت چتو چایائی انا مولا کا انت محبوبی اتائی لکھی دنائی بئی سرا ہوں سید کے اما کا روح بھی خوش ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب جوڑے جوڑ جہان جی جنے جوڑے ہیں، شاہ عبداللطیف ہدایت فرماتا ہے رب سائیں نے جس وقت یہ زمین آسمان کی تخلیق کی، جوڑے جوڑ جہان جی جنے جوڑائیں خامد خاص خلق محمد مکائیں، تو انہیں وقت رب سائیں صرف محبوب جی تخلیق کی، اس وجہ سے زمین آسمان کو پیدا کیا۔ ہدایت سے فرماتا ہے رب سائیں نے فرمایا انا مولا کا انت محبوبی، محبوب میں مولا ہوں تو محبوب ہے۔ اللہ اسی دن رب محبوب سے یہ وعدہ کیا کہ میں مولا ہوں تو محبوب ہے۔ پھر آگے شاہ عبداللطیف بھٹائی جو ہر رات حضور کی مجلس میں جاتا تھا، آج ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ فلاں ملا یہ بول رہا ہے، فلاں ادھر سے بول رہا، فلاں جو ہے نا وہ ڈاکٹر نالائق وہ یہ بول رہا ہے، یہ حضور کے شان میں، یہ نہیں دیکھنا ہے ہمیں 400 سال جو حضور کی مجلس میں جانے والے کیا کہتے ہیں۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی کیا کہتا ہے؟ فرماتا ہے جوڑے جوڑ جہان جی جنے جوڑے آئیں خامد خاص خلق محمد مکائیں کلموت کریمت چٹو چائیں۔ اللہ تعالیٰ عرش پہ سب سے پہلے کلمہ شریف لکھایا، تو انا مولا کا انت محبوبی ایو تائیں۔ آگے بھٹائی سے فرماتا ہے لکھی دنائیں بئی سراؤں سید کے۔ بھٹائی سے فرماتا ہے کہ رب نے فرمایا محبوب دونوں جہانوں میں نے تجھے لکھ کے دے دیا۔ سبحان اللہ کتنی بڑی بات ہے۔ سبحان اللہ کوئی بادشاہ ہو نا، بادشاہ وہ راضی ہوتا ہے کسی غلام پہ وزیر پہ، جس طرح آیات تھے اس پہ جو ہے نا سلطان محمود راضی تھے، تو لکھ کے دے دینا میں نے یہ حکومت تجھے دے دی۔ تو بھٹا اس نے فرماتا محبوب یہ دونوں جہان رب نے تجھے لکھ کے دے دیے، محبوب یہ دونوں جہان آپ کے۔ سبحان اللہ تو صحیح روزے دھنی آخری بات، صحیح روزے دھنی میلاد کے دن باہر کھڑے ہوتے اور میلاد شریف میں جتنے بھی فقیر آتے، ہزاروں لاکھوں لوگ آتے اور ایک لوٹا لیتے، فقیر پانی اس میں ڈالتے رہتے، سائیں سب فقیروں کو ہاتھ دھلاتے رہتے 20 روزے تھے۔ تو سائیں محمود فرماتے کہ لوگ روتے تھے کہ ہم تو زیارت کے لیے ترستے، آپ ہمارے ہاتھ دھلاتے۔ سائیں فرماتے فقیروں
یہ دیکھو یہ محمود لاکھوں لوگوں کے ساتھ مسلمان ہندوؤں کو کر کے آیا ہے، یہ بھرچونڈی شریف والا، یہ فلاں سے، یہ ہندوستان سے، فلاں سے، بھوج سے، یہ کچھ سے، یہ بلوچستان سے، افغانستان سے، یہ سارا جو دیکھتے ہیں نا اللہ کی ضربے لگا رہے، سارے بادشاہ ہیں، سب کے سروپ امام میں ہیں، سارے حضور کی محبت میں مست ہیں. جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے اس میلاد کا صدقہ ہے. سبحان اللہ. اس سے آپ اندازہ لگائیں. عبد الرحمن ابن جوزی لکھتے ہیں، شیخ عبد الحق لکھتے ہیں، امام سیوطی لکھتے ہیں، سارے لکھتے ہیں جس گھر میں میلاد ہوتا ہے پوری سال اللہ تعالیٰ اس گھر کو امن اور سلامتی والا بنا دیتا ہے. بس میری تقریر ختم. ابھی ایک شعر میں میلاد میں پڑھتا ہوں، انشاءاللہ میرے ساتھ پڑھیں، پھر درود پڑھ کے سلام پڑھ دیں. فلک کے نظاروں کی بہاروں خوشی سب مناؤ. نعت ایسی لفظ سے پڑھو کہ مدینہ آواز آئے. فلک کے نظاروں خوشی سب مناؤ حضور آ گئے ہیں. ارے کجلاؤ ارے بادشاہو نگاہیں جھکاؤ حضور آ گئے ہیں. فلک کے نظاروں نبی کی بہاروں خوشی سب مناؤ حضور آ گئے. رحمتوں کا بسیرا اجالا اجالا سویرا 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 حلیمہ ہوتی قدر آمنہ کے گھر میں آؤ حضور اما حلیمہ. سبحان اللہ. سیدنا آدم علیہ السلام سے جتنے بھی نبی، آدم علیہ السلام کو تو رب نے اپنی قدرت سے پیدا کیا، باقی جتنے بھی نبی آئے ان کی دایاں ہیں یا نہیں؟ ہوں گی نا، سب کی دایاں ہیں. جاگ رہے ہو؟ بڑے مفتی، بڑے پیر، بڑے عالم، بڑے محقق، بڑے وزیر، بڑے بادشاہ، بڑے امیر، بڑے کبیر، بڑے بڑے آدمی اور انبیاء، اولیاء، صالحین، مگر کسی دائی کا کوئی ذکر ہے؟ قربان جاؤں میرے محبوب جس دائی کے گھر گئے اس کا ذکر بھی قیامت تک جاری ہے. ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک ایسا ہے کہ محبوب. یہ شیخ عبدالحق لکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام پیر کے دن آئے، جمعے کے دن کیوں نہیں آئے؟ رمضان کا دن اس میں کیوں نہیں ہے؟ 4 مہینے جو حرمت والے رجب اور جو حرمت والے مہینے ذی الحج، محرم، اور یہ ذی القعدہ تقریباً 3 7 ہیں، ایک علیحدہ ہے. 4 قرآن میں حرمت والے مہینے ہیں تو ان میں کیوں نہیں آئے؟ 7ویں رات کیوں قدر کیوں نہیں آئے؟ اور جمعے کا دن سید الایام ہے اس میں کیوں نہیں آئے؟ شیخ عبدالحق لکھتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ دن جو ہے نا ان کو پہلے عزت ہے کہ لوگ نہ بولیں کہ یہ تو جمعے کا دن تھا، سردار تھا، یہ تو لیلۃ القدر، یہ 15 شعبان تھی، یہ رمضان تھا. نہ، محبوب اسی دن میں آئے جس میں کوئی دن کو عظمت نہ ہو، حضور کے صدقے اس دن کو عظمت ہو. سبحان اللہ. کتنی بڑی بات. اور آگے اس کی شرح میں لکھتے ہیں شیخ عبدالحق لکھتے ہیں کہ بھائی حضور کی حدیث ہے
کہ جمعے کے اندر ایک سائد ہے، زیادہ تر مشکات کی حدیثیں اور تقریباً صحابہ کرام کا اتفاق ہے، یہ ضرور یاد کر لو، وہ عصر سے مغرب تک تقریباً۔ بہت بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو دونوں خطبوں کے درمیان میں، مگر زیادہ تر اتفاق صحابہ کرام کا، حتیٰ کہ اما سائن سیدہ کائنات کا اور سیدنا ابو ہریرہ، سیدنا کعب بن احبار، سب کا اتفاق ہے کہ وہ عصر مغرب کے درمیان میں جو دعا کرے وہ قبول ہوتی ہے۔ بلکہ بڑے بڑے اولیاء نے لکھا ہے، یہ تحفہ ہے آپ کو، کہ اس درمیان میں آپ 160 دفعہ یا 70 دفعہ آیت الکرسی پڑھ کے جو بھی دعا کریں گے رب سے قبول فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آیت الکرسی جمعے کا دن۔ تو شیخ عبدالحق لکھتے ہیں کہ بھائی یہ گھڑی کیوں ہے؟ یہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کی گھڑی ہے، آدم علیہ السلام کے پیدائش کی گھڑی ہے، جس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ وہ لیلۃ القدر کے مثل قبولیت کی سائد، قبولیت کی گھڑی ہے۔ تو آگے لکھتے شیخ عبدالحق، جس میں آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آدم سرکار نے فرمایا آنا سید ولد آدم یوم القیامت، میں قیامت کے دن آدم پورے بنی آدم کا سردار ہوں گا۔ سبحان اللہ۔ آدم کے سردار مصطفیٰ کریم کی ولادت کی گھڑی وہ کتنی عظیم ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تو اما حلیمہ جہاں محبوب روکے، اما وہ شان والی، ایسے شان والی ہو گئی کہ کہاں بھی کتنے بڑے دنیا میں بادشاہ گزر گئے، ان کا ذکر اتنا نہیں ہوتا ہے جتنا نعتوں میں اما حلیمہ کا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ حضور کی ذکر کی وجہ سے، حضور کی شیخ حسان بن ثابت جب شعر پڑھتے تھے، ان کے ایک شعر کا مفہوم ہے، حسان بن ثابت رضی اللہ فرماتا کہ میں حضور کا ذکر نہیں کر رہا ہوں، میں اپنے کلام کو عظیم کر رہا ہوں، سبحان اللہ، بے حضور شک۔ کا ذکر کر کے۔ سبحان اللہ۔ فلک کے نظاروں زمین کی مارو سب مناؤ، حضور آ گئے ہیں۔ میں جذبات ہے مرحبا کے، فضاؤں میں نغمات صلی اللہ کے، اللہ کے، درودوں کے گجرے، سلاموں کے ڈھوبے، غلاموں سے جاؤ، حضور آ گئے ہیں کہ نظاروں زمین کی مارو سب مناؤ، حضور آ گئے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام نبہانی لکھتے ہیں کہ جو ایک دفعہ پڑھے تو رب صحیح ان کو 10 لاکھ درود کا ثواب عطا کرے۔ اور امام نبہانی یہ بھی لکھتے ہیں، بڑے بڑے مفسر کرام کا حوالہ امام نبہانی دیتے ہیں کہ جس نے ایک دفعہ پڑھا وہ جہنم میں نہیں جا سکتا۔ اتنی بڑی بات ہے، امام نبہانی لکھتے ہیں۔ بہت اس کے اتنے واقعہ لکھے ہیں امام نبہانی نے جس کی انتہا نہیں۔ تو ہم انشاءاللہ پہلے میں نے بولا 12 دفعہ بھی 5 دفعہ پڑھ لیں، سبحان اللہ۔ اس لیے کہ آج جو جلسہ ہوا نا، اس کا موضوع اوپر لکھتے نا، میلاد النبی، 11ویں شریف، فضائل مدینہ، آج اچانک محفل، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اچانک اطلاع ملی کہ میلاد ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر بالحق والحق والهادي صراط المستقيم صلى الله عليه وآله ومقدار العظيم يا فتاح اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي صراط المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومقدار العظيم يا فتاح اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر بالحق والحق هادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم يا فتاح۔ آج جو ہے نا وہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد شاہ عبد الرحیم، جس کو اکثر بیشتر بیداری میں حضور کی زیارت ہوتی تھی، تو وہ لکھتے ہیں کہ جو شخص اشراق کی نماز کے بعد سجدے میں 100 دفعہ یا وہاں کو پڑھے
کبھی بھی اللہ اس کو رزق کے معاملے میں کسی کا محتاج نہیں. اللہ سبحان اللہ. دیکھتے ہیں کہ اگر نہیں پڑھ سکتا تو کم سے کم 40 دفعہ پڑھے, اور یہ فجر کے بعد ضرور پڑھے اور اشراق کے بعد. تو جو نا اس کے آخر میں بھی ہم پڑھیں, درود کے درمیان میں دعا قبول ہوتی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ درود جو ہے, بخاری شریف میں سیدنا امیر عمر سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان دعا موقوف بین السماء والارض لا يصعد من شيء حتى تصلي على نبی صلی اللہ علیہ وسلم. محبوب نے فرمایا بے شک دعا آسمان اور زمین کے درمیان میں موقوف رکی ہوئی ہے جب تک حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کے اول اور آخر مجھ پہ درود شریف. سبحان اللہ. تو ابھی مولا علی لکھتے ہیں کہ درود پڑھو اور اول آخر دعا کرو, اول آخر درود بیچ میں دعا. کس لیے کہ درود سیدھا عرش پہ جاتا ہے, تو کریم رب اتنا بڑا سخی ہے, اس کے شان کے لائق نہیں کہ صرف درود کو قبول کرے دعا کو نہ کرے. اس لیے دعا بھیجو, اول بھی نور ہو آخر بھی نور ہو, سیدھا عرش عظیم پہ. سبحان اللہ. ہو یا وہاں پہ لا کے پڑھو. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. يا فتاح يا وهاب اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. يا فتاح يا وهاب اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. يا فتاح يا وهاب. خدا نبی اشارہ کر رہے 5 دفعہ اور پڑھو. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق والحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. يا فتاح وهاب. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق وخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. يا فتاح يا وهاب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. يا فتاح يا وهاب. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. يا فتاح يا وهاب. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره الذي. يا فتاح يا وهاب. میلاد کی نسبت 12 دفعہ کرتے ہیں. بے شک حضور کی حدیث ہے, صاحب دلال الخیرات شریف نے یہ حدیث نقل کی ہے کہ محبوب سے صحابہ کرام نے پوچھا حضور درود آپ, کچھ لوگ کہتے ہیں فرشتے پہنچاتے, وہ بھی سچ ہے, یہ بھی حدیث ہے. تو سرکار نے فرمایا ہاں, جو زبان سے پڑھتے فرشتے پہنچاتے. فقال اسمع صدات اہل محبتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرمایا جو عشق اور محبت سے پڑھتے ہیں ان کا آواز بھی سنتا ہوں, اس کو پہچانتا بھی. سبحان اللہ. زور سے اور محبت سے. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. يا فتاح. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. يا فتاح يا وهاب. ہمیشہ پڑھا کرو. اور سارے دنیا کے ولیوں نے لکھا ہے, جتنے بھی ولی ہیں حتیٰ کہ محبوب سبحانی
لکھا ہے کہ جتنے بھی اولیاء دنیا میں آئے ہیں وہ اپنے رزق کے لیے یا وہاب پڑھتے ہیں، تو اللہ ان کو سارا اسباب اللہ غیب سے کر دیتا. تو یہ 100 دفعہ یا 41 دفعہ سجدے میں ضرور پڑھا کر ابھی صلاۃ والسلام.